ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام يطيله سفره ثم يمد يديه ويقول يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له طيب طعامك تكن مستجاب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے گزشتہ جمعوں سے ایک سبق کا آغاز کیا تھا. عنوان یہ تھا کہ اللہ کا محبوب. 4 اسباق آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکے ہیں. نمبر 1 آدمی کا دل پاک ہو. نمبر 2 آدمی کی زبان پاک ہو. نمبر 3 آدمی کی نظر پاک ہو. نمبر 4 آدمی دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہا ہے سب سے قیمتی اور اہم تعلق آدمی کا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے تعلق مضبوط جوڑے. آج ہے 5واں سبق کہ آدمی کا پیٹ پاک ہو. اس کو کہتے ہیں طہارت بطنی. پیٹ کے اندر جو غذا جا رہی ہے وہ غذا پاک ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یطیلہ سفرہ. ایک آدمی بڑا لمبا سفر کرتا ہے، سفر بھی اللہ کی رضا کے لیے. بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. ثم یمد یدیہ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے. اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے. یطیلہ سفرہ، لمبا سفر کر کے آیا ہے، سفر کی تھکاوٹ چہروں پہ آیا ہے، واضح ہے. ثم یمد یدیہ، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب یا رب کہہ کر پکارتا ہے. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، جو اسے غذا دی گئی ہے وہ حرام کی دی گئی ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، بتاؤ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی. فرمایا اللہ کا محبوب وہ بنے گا جس کے پیٹ کے اندر پاکیزہ غذا ہو.
اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، جو اللہ نے ایمانداروں کو حکم دیا ہے وہی حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے رسولوں کے بارے میں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ آیت نمبر 51 ہے، سورت کا نام سورت المومن، 18واں پارہ۔ یا ایھا الرسل، اے میرے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور کرو اچھے عمل، انی بما تعملون علیم، جو کوئی تم کر رہے ہو اللہ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا ہے وہی اللہ نے ایمان والوں کو بھی حکم دیا ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ آیت نمبر 172، سورت کا نام سورت البقرہ، دوسرا پارہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ رزق، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا پانچویں چیز آدمی کا پیٹ پاک ہو۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح فرما رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں پیش ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں اللہ سے جو دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول کرے۔ اللہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی دعا نہیں دیتا بلکہ نسخہ بتاتا ہوں، نسخہ بتاتا ہوں۔ فرمایا طیب طعامک، اے سعد اپنی روزی پاکیزہ کر لے، روزی پاکیزہ کرنا تیرا کام ہے، تکن مستجاب الدعوات، تیری ہر دعا کو قبول کرنا رب کریم کا کام ہے۔ فرمایا پانچویں شرط کہ آدمی کا پیٹ پاک ہو، پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حلال کی ہو۔ شریعت کے اندر شک والی چیز سے بھی بچنے کی گنجائش ہے کہ شک والی چیز کے بھی قریب نہیں جا سکتے، جیسا کہ آپ نے تفسیر کے ساتھ جمعہ پڑھا سنا ہوا ہے۔ فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان ایک چیز ہے شک والی، مشتبہ۔ فرمایا فمن اتقى الشبہات، شک والی چیز سے بچنا ہے۔ اس کی ذرا مثال قرآن کی روشنی میں سنیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی آدمی نے شکاری پرندہ رکھا ہوا ہے، باز ہے، شہین ہے، یا شکاری جانور کتا ہے، تو شکاری کتے کی اللہ نے 5 شرطیں بیان کی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ 6واں پارہ آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، شکاری کتے کی اللہ نے 5 شرطیں بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی شرط مما علمکم اللہ، وہ شکاری کتا سیکھا ہوا ہو، شکاری کتا سیکھا ہوا ہو۔ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا آدمی شکاری کتے کو جنگل میں لے جائے، جنگل میں لے جائے، شکار کو دیکھے کتے کو چھوڑ دے، کتا بھاگتے بھاگتے شکار کو پکڑ لیا لیکن کھایا نہیں ہے، پکڑ کے منہ میں اپنے پنجوں میں محفوظ رکھا ہے، ایک تجربہ۔ دوسرے دن پھر چھوڑو، شکار کو پکڑ کے بیٹھ جائے نہ کھائے، 2 تجربے۔ تیسرا تجربہ، تیسرے دن چھوڑو، شکار پکڑ لیا کھاتا نہیں ہے، تو فرمایا اللہ کے قانون میں، قرآن کے قانون میں
نبی کی شریعت میں مما علمکم اللہ، یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ ایک شرط ہوگی سیکھا ہوا۔ نمبر 2 مکلبین، دوسری شرط کتا تمہارے ساتھ ہے، کتے نے شکار کو دیکھ لیا لیکن مالک نے ابھی اجازت نہیں دی، سیٹی نہیں ماری، چٹکی نہیں بجائی، جانے کو نہیں کہا، تو کتا دوڑے نہیں، رک جائے۔ شکار کو کتا دیکھ رہا ہے، مالک کی طرف دیکھتا ہے، آیا کہ مالک اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اگر مکلبین، مالک نے چٹکی بجائی، سیٹی بجائی، اشارہ کیا، کتا مالک کی اجازت کے بعد جائے تو یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ 2 شرطیں ہو گئی۔ نمبر 3 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تیسری شرط مالک نے اجازت دی، کتے کا پٹا چھوڑا، کتا بھاگ گیا، شکار کو پکڑ لیا کتے نے، لیکن کتا شکار کو کھاتا نہیں ہے، اپنے پنجوں میں منہ میں محفوظ رکھتا ہے، تو یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ چوتھی شرط من الجوارح، مالک نے کتے کو چھوڑا، شاہین کو، باز کو چھوڑا، تو اس شکاری نے جانور کو پکڑ لیا، خرگوش کو پکڑ لیا، ہرن کو پکڑ لیا، جنگلی گائے کو پکڑ لیے، اب کھاتا نہیں ہے، زخمی کر دیے اس کو، تو فرمائی یہ کتا سیکھا ہوا ہے۔ 5ویں شرط وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جب مالک نے چھوڑا تھا تو تکبیر 7 پڑھ دی ہے، تو جو ہی شکاری کتا شکار پہ پہنچا، پنجوں میں لیا تو خرگوش مر گیا، تو فرمایا اب 5 شرطوں میں یہ 5 شرطیں موجود ہیں، کتا سیکھا ہوا ہے، مالک کی اجازت کے ساتھ جائے، شکار کو پکڑ لیا، کھاتا نہیں ہے، نمبر 4 زخمی کیا ہے، نمبر 5 مالک نے چھوڑتے وقت تکبیر بھی پڑھ لی ہے، اگرچہ یہ شکار کتے میں کے منہ میں مر بھی جائے پھر بھی اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، اب یہ شکار تمہارے لیے حلال ہے، اگرچہ مر بھی گئے یہ حلال ہے۔ آ گیا سبق قریب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تفصیل کے ساتھ پچھلے جمعہ قصہ گزرا ہے۔ یہ آگے اللہ کے نبی میرے پاس شکاری کتا ہے، شرطیں بھی پوری ہیں، میں نے جنگل میں چھوڑا تو ساتھ میں نے تکبیر بھی پڑھ دی، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں جائز ہیں، میں نے تکبیر بھی پڑھ دی ہے۔ اب جو ہی میں شکار پہ پہنچا، خرگوش ایک ہے، پکڑنے والے 2 کتے ہیں، خرگوش ایک ہے، پکڑنے والے 2 کتے ہیں، خرگوش کا کچھ حصہ میرے کتے کے منہ میں ہے، دوسرا حصہ دوسرے کتے کے منہ میں ہے۔ یا رسول اللہ خرگوش بھی مر چکا ہے، میرے لیے بتاؤ یہ کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح، لیکن شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کے حضور نے فرمایا عدی بن حاتم کو، صحابی ذرا یہ بتا، تیرا کتا تو سیکھا ہوا ہے، دوسرا جو کتا ہے وہ سیکھا ہوا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا کس کا کتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا، وہ خرگوش میرے کتے کے منہ میں مرا ہے یا دوسرے کتے کے منہ میں مرا ہے، یہ بھی نہیں جانتا۔ اللہ کے حضور نے فرمایا اب شک پڑ گیا ہے تو اب یہ شکار تیرے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا شریعت کے اندر شک والی چیز کے قریب بھی نہیں جانا، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا استبرأ لدینہ و عرضہ، جس نے شک والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لیا۔ تو فرمایا 5ویں نمبر پہ اللہ کا محبوب وہ بنے گا جس کا پیٹ پاک ہو۔ اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے تھے، کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھا، اٹھا کر کھانے لگے، پھر پھینک دیا،
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، مجھے خوف ہے کہیں یہ کھجور کا ٹکڑا صدقے کا نہ ہو، نبی صدقے کا مال نہیں کھاتا۔ تو فرمایا اللہ کا محبوب وہ بنے گا جس کا پیٹ پاک ہو، اگر پیٹ پاک نہیں ہے تو یہ بندہ اللہ کا محبوب قطعاً بھی نہیں بن سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ ایک دن غلام کھانے کا انتظام کیا، کھانے کے لیے چند کھجوریں لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا نوش فرما لیا، کھجوریں کھا لی۔ پھر خیال آیا، پوچھا غلام تیرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے، یہ کہاں سے لے کر آیا؟ تو غلام نے کہا امیر المومنین زمانہ جہلیت میں نجومی تھا، ہاتھ دے کے قسمت بتلاتا تھا، تو میں نے ایک آدمی کی قسمت بتلائی تو ٹھیک نکلی۔ زمانہ جہلیت میں اس دور کی اس نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں کھجوریں دوں گا، تو آج وہ مجھے اتفاقی طور پہ ملا تو اس نے کہا یار تیرا ادھار ہے میرے اوپر، یہ کھجوریں میں نے تیری دینی ہے، وہ لے جا۔ میں وہ کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سننے کے بعد اپنے حلق میں انگلی ماری، کہہ کر دی، ساری کھجوریں کھائی ہوئی بہر کر دی۔ تو فرمانے لگے اللہ کے حضور نے فرمایا جو گوشت کا ٹکڑا حرام کے کھانے سے پلے، کل قیامت کے دن وہ گوشت کا ٹکڑا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا 5ویں نمبر پہ اللہ کا محبوب وہ بنے گا جس کا پیٹ پاک ہو، طہارت بدنی، پیٹ میں جو غذا جا رہی وہ حلال کی ہے یا نہیں ہے۔ اگر شک والی بھی چیز آ گئی ہے تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے، اگر کھا لیتا ہے تو اللہ کا محبوب ہی نہیں ہے۔ نمبر 6، اللہ کا محبوب وہ بنے گا جس بندے کا مال پاک ہو۔ یہ ذرا سخت ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ 6 نمبر پہ اللہ کا محبوب وہ ہے جس کا مال پاک ہو۔ مال کیسے پاک ہوتا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، عشر دینے سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دی تو مال پاک نہیں ہے۔ یہ آدمی حرام کھا رہا ہے، حلال نہیں کھا رہا، یہ اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ ذرا توجہ کریں، ایک آدمی کے پاس 30,000 ہے، پیسے بھی حلال کیے، خون پسینے کی کمائی کی ہے، منڈی میں پہنچا، وہاں سے 30,000 کا بکرا لے کر آیا، بکرا بھی حلال ہے، پیسے بھی حلال ہیں، گھر آ کر زندہ بکرے کا اس نے گوشت کاٹا، بکرا بھی حلال ہے، پیسے بھی حلال ہیں، گھر آ کر زندہ بکرے کا گوشت کاٹ دیا، کاٹ کر کھانے لگ گیا، تو آپ بھی کہیں گے، میں بھی کہوں گا یہ حرام ہے۔ وہ کہے گا کیوں بھائی، پیسے بھی میرے، بکرا بھی حلال ہے، گوشت بھی حلال ہے، تم کہتے ہو حرام ہے۔ ہم کہیں گے بابا تب حلال ہوگا جب تو اس کی گردن پہ چھری چلائے گا، تکبیر پڑے گا، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اب گوشت کھا، اس کا گوشت حلال ہے۔ زندہ بکرے کا گوشت کاٹ کے کھا رہے تو یہ گوشت حرام ہے۔ یوں ہی سمجھے مال اپنا ہے، عشر نہیں نکالا، گندم اپنی ہے، تو فرمایا جس طرح زندہ بکرے کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح عشر کے بغیر وہ گندم کھانا ہمارے لیے حرام ہے، زکوٰۃ کے بغیر ہم مال کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو پولیس لے جائے گی، ہسپتال میں لگے گا، جھگڑے لڑائیوں پہ لگے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لیکن جو زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہے، عشر نہ دینے کا گناہ ہے، وہ بھی ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے، وہ بھی معاف نہیں ہوا۔ اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کے قریب لوگ توجہ بھی نہیں کریں گے کہ میرے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے آیا کہ وہ حلال کا یا حرام کا ہے، توجہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے محترم دوستو۔ تو فرمایا 6 نمبر پہ وہ آدمی اللہ کا محبوب ہے جس
جس کا مال پاک ہو. مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے، عشر دینے سے. زکوٰۃ یار ہے کتنی؟ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے یا 25.5 روپے. کوئی زیادہ ہے؟ وہ بھی سال کے بعد دیں گے، ہر روز نہیں، سال کے بعد. اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل یوں سمجھائی. فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی برس کا بیمار تھا، چہرہ خراب تھا، جسم کا چمڑا گندا تھا، بدنما داغ تھے. تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. فرشتہ زمین پہ آیا، برس کے بیمار کو کہتا ہے ایو شیء احب الیک. بخاری شریف میں حدیث ہے ایو شیء احب الیک، بتا تمہیں کون سی چیز محبوب ہے، پسند ہے. تو برس کا مریض کہتا ہے یار میرا چہرہ، میرا جسم کا جو چمڑا ہے وہ بڑا گندا ہے، بدنما داغ ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، اپنے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، میرا مذاق اڑاتے ہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ میرا چمڑا ٹھیک ہو جائے. تو اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے نے اس کے چہرے پہ، اس کے جلد پہ ہاتھ پھیرا تو آنن فانن اس کا برس کا بیماری چلا گیا. اس کا چہرہ خوبصورت، جسم بھی خوبصورت، چمڑا بھی بڑا خوبصورت ہو گیا. تو پھر دوسرے کے پاس گیا، دوسرے کو کہا ایو شیء احب الیک، تمہیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ دوسرا کہتا ہے یار میرے سر کے بال نہیں ہیں، سر سے گنجا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بس میں چاہتا ہوں میرے بال اگائیں. اللہ کے فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو آنن فانن سر پہ بال آ گئے. ہمارا ایک دوست ہے وہاں بچرا والے میں، وہاں وہ مجھے بتانے لگے کہ مولوی صاحب میرا ایک غلام تھا، نوکر تھا، تو ایک دن کام کرتے کرتے چوٹ لگی، زمین پہ گرا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اس نے بڑے دھکے کھائے، ادھر ادھر لاہور، پنڈی، اسلام آباد تک پھرتے گھومتے گھومتے 2.5 مہینے لگ گئے. سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا یار اس کا جو پیچھے کنیکشن ہے نا وہ ہل گیا، کٹ گیا، اب اس کی آنکھیں نہیں بن سکتی. ایک آدمی پیدائشی طور پہ نابینا ہے، اس کا ایک نظام الگ ہے، جو آنکھیں دے ہو کے پھر نابینا بنے اس کے لیے دشواری بڑی ہوتی ہے. تو وہ آدمی مجھے کہنے لگا دوست کہ 2.5-3 مہینوں کے بعد یہ کام کر رہا تھا تو گرا، چوٹ لگی، بینائی واپس آ گئی، کنیکشن جڑ گیا. اللہ قادر ہے اس چیز پہ. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ پاک جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں کن فیکون، کن کہتے ہیں، فیکون خود بخود ہو جاتا ہے. تو دوسرے کے پاس آیا، سر پہ ہاتھ پھیرے، آنن فانن خوبصورت بال آ گئے. تیسرے کے پاس گیا جو آنکھوں سے نابینا تھا، ایو شیء احب الیک، یار تمہیں کوئی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا یار میری آنکھیں نہیں ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں بڑا خوش قسمت ہوں. تو اللہ کے فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو فوراً آنکھیں آ گئی. ذرا اس کی یقین دہانی کے لیے، ایمان کے بڑھانے کے لیے میں آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں. فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد 40 سال تک روتے روتے آنکھیں دے بیٹھے، 40 سال کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، کرتا دے دیا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا جا کر یہ کرتا میرے بابے کو دینا، آنکھوں پہ لگانا، اللہ بھی نہیں واپس کر دیں گے. یہ نبی کا معجزہ تھا. تو فلما ان جاء البشیر، جو ان میں سے بڑا تھا، اس نے کہا یہ کرتا میرے حوالے کر دو. کیوں؟ یار یوسف علیہ السلام کو جب ہم نے کنویں میں ڈالا تھا تو کرتے کو پھاڑا، ہم نے خون لگایا تو کرتا میں ہی لے کر گیا تھا. میں نے کہا تھا بابا جان یہ یوسف کا کرتا ہے، آج اگر صحیح سالم یوسف ہے تو اس کا کرتا مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں. تو وہ لے کر گئے. فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے علی وجہ فرتد بصیرا، جو ہی چہرے پہ آنکھوں پہ رکھا تو بینائی واپس آ گئی. تو فرمایا چہرے پہ رکھنے کی دیر تھی
اللہ نے بھی نہیں واپس کر دی. یہ پیغمبر کا معجزہ تھا. معجزے کے پیچھے طاقت میرے اللہ کی ہوتی ہے. تو تیسرے کے پاس گیا, اللہ کا فرشتہ پوچھتے یار کوئی چیز ضرورت ہے؟ اس نے کہا بس دعا کریں میری آنکھیں ٹھیک ہو جائے. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, آنن فانن آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فرشتہ آیا پہلے کے پاس, پوری جو ترتیب لکھی ہے کتابوں میں حدیث میں سنا رہا ہوں. فرشتہ آیا پہلے کے پاس جس کو برس کا بیماری تھی, چمڑا خراب تھا. کہنے لگا ای المال احب الیک, تمہیں دنیا کا مال میں سے کون سی چیز بڑی محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے, اونٹ پسند ہے. اللہ کے فرشتے نے 10 ماہ کی گامبن اونٹنی اسے دے دی. کہنے لگا بارک اللہ ھذا, اللہ اس میں برکت ڈالے, میں نے تجھے ہدیہ دے دی ہے. اب یہ خوش ہو گیا. اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی, اتنی برکت ڈالی, اتنی برکت ڈالی کہ پوری وادی اونٹ اونٹنیوں سے بھر گئی. دوسرے کے پاس آیا, کہنے لگا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے. اللہ کے فرشتے نے 10 ماہ کی گامبن گائے بالکل سونے کے قریب تھی اس کے حوالے کر دی. بارک اللہ ھذا, اس میں اللہ برکت ڈالے. تو اللہ نے برکت ڈالی, اتنے گائے ہوئی, اتنے گائے ہوئی کہ پوری وادی بھر گئی. تیسرے کے پاس آیا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہے. تو اس نے بکری, گابن بکری دے دی. کچھ دنوں کے بعد بکری سوئی, اللہ نے برکت ڈالی, پوری وادی بھر گئی. اللہ کے حضور فرماتے ہیں کچھ دن گزرے, اللہ نے بطور امتحان کے وہی فرشتہ زمین پہ اترتا ہے. وہ زمین پہ آیا غریب بن کر, مسکین بن کر, محتاج بن کر, لا وارث بن کر, بے آسرا بن کر پہلے کے پاس آیا جس کی وادی اونٹوں سے بھری ہوئی ہے. آ کر کہتے یار مسافر ہوں, غریب بھی ہوں, مسکین بھی ہوں, محتاج بھی ہوں, بے بس بھی ہوں, پیسے بھی کوئی نہیں, سفر بھی بڑا لمبا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ایک اونٹ دے دے جس پہ چڑھ کے سفر کروں گا. اس نے کہا جا بھی جا, کوئی اونٹ نہیں ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے یار تیرے پاس کچھ نہیں تھا, تیری رنگت خراب تھی, چہرہ گندا تھا, اللہ نے تیرے بیماری کو دور کیا, چہرہ خوبصورت کیا, تیرے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے تجھے اونٹنی دی, اس سے برکت ہوئی, وادی بھر گئی. جا بھی جا, جھوٹ بول رہے, تمہیں کس نے کہا میری رنگت خراب تھی؟ تمہیں کس نے کہا اونٹنی اس نے مجھے دی ہے؟ یہ تو مجھے باپ دادا کی وراثت سے ملی ہے. فرشتے نے کہا ان کذبتا ان کنت کذبتا, اگر تو جھوٹا ہے تو میں اس وقت دعا کرتا ہوں اللہ تیری وہی حالت کر دے. یہ کہنے کی دیر تھی, اونٹنیاں بھی آنن فانن مر گئی, چہرے پہ برس داغ دھبے دوبارہ سامنے آ گئے. دوسرے کے پاس گیا جس کو گائے تھی, گائے دی. کہتا ہے یار غریب ہوں, بڑا مسکین ہوں, مجھے ایک گائے دے دو, میرے بچے میری بیوی وہ گائے پیئیں گے, ہم اس سے گزارا کریں گے. اس نے کہا جا بھی جا, کوئی گائے نہیں ہے تمہارے لیے. اس نے کہا یار تیرے سر پہ بال نہیں تھے, اللہ سے تو نے دعا مانگی, اللہ کے نیک بندے نے ہاتھ پھیرا, سر پہ بال اگائے, اس نے تو اس سے مال کے بارے میں پوچھا, تو نے کہا گائے پسند ہے, گائے تجھے مل گئی ہے, اب کہتا نہیں ہے. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, میرے بال کبھی خراب تھے ہی نہیں. اس نے بد دعا کی, آنن فانن بال ختم, گنجا پن آ گیا, وہ گائے مر گئی. تیسرے کے پاس گیا, کہتا یار بڑا غریب ہوں, مجھے ایک بکری دے دے اللہ کے نام پہ, میں بھی دودھ پیوں گا, بیوی بچوں کو پلاؤں گا, تیرے لیے دعا کریں گے. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ نے میری آنکھیں واپس کی, یہ پوری وادی بھری ہوئی ہے, اللہ نے مجھے بکری دی. میں تمہیں یہ نہیں کہتا ایک بکری لے جا, چلا جا میری وادی میں, جتنا لینا چاہتا ہے لے لے, جتنا چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے. دیا بھی اللہ نے ہے تو اللہ کے نام پہ دینے کے لیے دیر بھی نہیں کرتا. ایک بکری کا سوال کیا ہے, ایک بکری واپس نہیں لوٹاتا, جتنا لینا چاہتا ہے ساریاں لے لے, جو چھوڑنا چاہتا ہے تیری مرضی چھوڑ, ورنہ ساریاں لے
وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کا نیک بندہ مجھے ان بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو امتحان لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ مزید تیرے رزق میں تیرے کاروبار میں برکت ڈالے۔ ان دونوں نے اللہ کے نام پہ دینے کا انکار کر دیا، اللہ نے مال لے لیے، فرمایا اللہ تیرے مال میں اور برکت ڈالے۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بندہ زکوٰۃ دیتا ہے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہماری کیا حالت ہے، اللہ معاف فرمائے، شادی پہ اتنا بڑا خرچہ، کنجر بلوائیں گے، کنجریاں بلوائیں گے، سب خرچہ ہے۔ جب باری آتی ہے مولوی صاحب کو دینے کی، جی کنی فیس ہے؟ 5000، ایسی کٹ نہ کر سو، 2-3000 چکنوا، میں تو نہیں لیتا الحمدللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے ہیں، چونکہ یہ تعلق ہمارے شعبے سے جڑا ہوا ہے، ہم نہیں لیتے، باقیوں کا تو دفاع کرے بھائی۔ وہاں لاکھ روپے لگ گئے، پرواہ کوئی نہیں ہے، نکاح خان کو 5000 دینے کی باری آئی، یار 3000 نہ چکیں تھوڑا ہے، تو فرمایا ہم رسم و رواج میں اتنا گر گئے کہ اللہ کے